السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ میرے محترم و معزز دینی بھائیوں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو آخری سانس تک حق بولنے کی، حق سننے کی، حق سمجھنے کی، حق سمجھانے کی، حق پر چلنے کی اور حق پر مرنے کی، اور حق کو سن کر برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 17واں سبق ہے، 17واں درس ہے کہ جب حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ عنہا کے بطن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے تو روزانہ حضرت آمینہ کے خواب میں آوازیں آتی تھی کہ آمینہ، جو آپ کی گود میں آنے والا بچہ ہے یہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے، اور اس بچے کا نام تم محمد رکھنا۔ پچھلے ہفتے میں نے حضرت عبد المطلب کا خواب سنایا تھا کہ حضرت عبد المطلب کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک درخت زمین سے شروع ہو کر آسمان تک چلا گیا ہے، اور اس کی ڈھالیاں مشرق سے لے کر مغرب تک پھیل چکی ہیں، اور آواز آ رہی ہے کہ عبد المطلب، تمہارے خاندان میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے، تمہاری نسل میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جس کی نبوت، جس کی رسالت صرف زمین پر نہیں، زمین سے لے کر آسمان تک، مشرقوں سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، اس کی پوری نبوت پوری کائنات میں پہنچ جائے گی، اور عبد المطلب تم اس بچے کا نام محمد رکھنا۔ تو جب فجر کا وقت تھا، طلوع آفتاب قریب تھا، صبح صادق قریب تھا، رات کا اندھیرا جا رہا تھا، صبح کا اجالا آ رہا تھا، حضرت آمینہ کہتی ہیں کہ 9 ماہ کی تکلیف مجھے کچھ بھی محسوس نہیں ہوتی تھی، نہ مجھے پیٹ میں بچے کی وجہ سے کبھی قے ہوا، نہ مجھے پیٹ میں بچے کی وجہ سے کبھی درد محسوس ہوا، نہ مجھے پیٹ میں بچہ رہنے کی وجہ سے جس طرح عام عورتوں کو تکلیفیں ہوتی ہیں اس طرح مجھے تکلیف نہیں ہو رہی تھی۔ اچانک صبح کا وقت تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی تاریکی کو ختم کرنے کے لیے اور نبوت اور ایمان کی روشنی کو پوری کائنات میں پھیلانے کے لیے، پیر کا دن تھا، 12 ربیع الاول تھا، فجر کے قریب تھا، حضرت آمینہ کہتی ہیں کہ میرے بطن سے پوری کائنات کا خوبصورت بچہ باہر آیا۔ تو جب بچہ آتا ہے تو عام عادت ہے کہ بچے کے اوپر گندگی لگی ہوئی رہتی ہے، بچے کے اوپر چکناہٹ لگی ہوئی رہتی ہے، پیٹ کی گندگی سب بچے کے اوپر لگی رہتی ہے، لیکن حضرت آمینہ کہتے ہیں کہ میرے لال، میرے پیارے محمد جب باہر آئے
تو جسم پر رتی برابر بھی گندگی نہیں تھی، گویا کہ کوئی اندر سے ہی پورا نلا دھلا کر خوبصورت طریقے سے باہر لا کر چھوڑ کر چلا گیا، ایک دم خوبصورت۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امی کہتی ہیں حضرت آمینہ کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچے کی ناف اور ماں کی ناف دونوں کو ایک رگ کی شکل میں ملاپ ہوتی ہے، لیکن محمد جب میرے پیٹ سے باہر آئے تو میری ناف اور محمد کی ناف پہلے سے ہی کٹی ہوئی تھی، کاٹنے کی ضرورت بھی نہیں پڑی۔ اور حضرت آمینہ کہتی ہیں کہ ہر بچہ ختنے کے بغیر پیدا ہوتا ہے، لیکن میرا بچہ ختنے کے ساتھ پیدا ہوا، اس لیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ان کا سطر دیکھنا ان کی ماں کو بھی اجازت نہیں تھی، ان کے سطر کو چھینا کسی انسان کو بھی اجازت نہیں تھی، اس لیے اللہ نے ماں کے پیٹ ہی سے ختنہ کرا کر کے باہر بھیج دیا۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھ کر ہے کہ جب کعبۃ اللہ کی تعمیر ہو رہی تھی تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کعبۃ اللہ کے اینٹ اور پتھر وغیرہ لے کر آ رہے تھے، اتفاقاً ایک جو رومال نیچے لپٹا ہوا تھا وہ پیروں میں آ گیا، تو اتفاقاً اللہ کی شان وہ رومال نیچے گر گیا، نیچے گرنا ہی تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سطر کھل گیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً بے ہوش ہو گئے، فوراً اللہ نے ان کو بے ہوش کر دیا، سارے دوڑتے ہوئے آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سطر کو ڈھانکنے لگے۔ یہ بچپن کا واقعہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پاک اور صاف بنا کر دنیا میں بھیجا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو ماں کے ساتھ ناف لگی ہوئی ہوتی ہے اسے کٹا کر اللہ نے دنیا میں بھیجا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ختنے کے ساتھ دنیا میں پیدا کیا۔ اور اس کے بعد حضرت آمینہ کہتی ہیں کہ میں کیا دیکھتی ہوں کہ مجھے بڑا تعجب ہوا کہ تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ بچہ ایک دم پلٹ گیا، جیسا ہم اوندھا منہ سوتے ہیں اس طرح پلٹ گیا، اور اپنے دونوں پاؤں کی طاقت زمین پر ڈال کر جس طرح ہم سجدے میں جاتے ہیں اس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں چلے گئے۔ پیدا ہو کر 10-5 منٹ بھی نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اوندھا ہوئے اور سجدے میں چلے گئے، اور پوری امت کو یہ پیغام دیے کہ جو سجدہ اللہ کے سامنے کیا جاتا ہے یہ کائنات میں سب سے افضل سجدہ ہے، اسی لیے اللہ نے چہرے کا نام وجہ رکھا ہے۔ وجہ عربی میں چہرے کو کہتے ہیں کہ وجہ کے معنی توجہ۔ ہر جانور کو اللہ نے پاؤں کے ساتھ ہاتھ بھی دیے ہیں، لیکن جانور ہاتھ سے نہیں کھاتا بلکہ منہ سے کھاتا ہے اور اپنا منہ گندا کرتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی ہر جانور کو اسی فطرت کے ساتھ پیدا کیے، لیکن انسان کو اللہ نے پاؤں کے ساتھ ہاتھ بھی دیے، لیکن اللہ نے انسان کے اندر یہ عادت ڈال دی کہ انسان اپنا منہ لے جا کر پلیٹ میں نہ رکھے بلکہ پلیٹ سے ہاتھ سے نوالا اٹھا کر اپنے منہ میں رکھے، اس لیے کہ یہ چہرہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، اس لیے کہ یہ چہرہ اللہ کے سامنے جھکتا ہے۔ اسی لیے شریعت کہتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ کسی کے کلے پر تمانچہ مارنا، تھپڑ مارنا یہ قتل کرنے کے برابر گناہ ہے۔ مذاق میں بھی کسی کے کلے پر مارنا، کسی کے رخسار پر مارنا، تھپڑ مارنا، کوئی بھی چیز ہو چہرے پر مارنے کی سختی سے منع کیا گیا ہے، اس لیے کہ یہ چہرہ اللہ کے سامنے جھکتا ہے۔ حدیث میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ پوری توجہ کے ساتھ جب نماز میں اپنے سر کو اور اپنے ناک کو اور اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھ کر اطمینان کے ساتھ سبحان ربی الاعلی کہتا ہے، تو حدیث میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ رب العزت اسے اپنے گود میں اٹھا لیتے ہیں اور اللہ اسے اٹھا کر اللہ اسے پیار بھی کرتے ہیں۔ اسی لیے ساری عبادت نماز کی جتنے بھی اعمال ہیں اس میں سب سے افضل عمل اگر کوئی ہے تو وہ سجدہ ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بدترین چور وہ ہے، سب سے بڑا چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرتا ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا حضور نماز میں چوری کیسے ہوتی ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو رکوع برابر نہیں کرتا، جو سجدہ برابر نہیں کرتا، یہ سب سے بڑا چور ہے کائنات میں۔ کہ رکوع پورا کا پورا جھکنا ہے، ہماری پیٹھ اور ہمارا سر برابر ہونا ہے، اور ہمارے دونوں ہاتھوں کے پنجے دونوں گھٹنوں کو اتنا مضبوطی سے پکڑنا ہے کہ یہ اس طرح نہ ہو بلکہ یہ سیدھا ہو، اور اس طرح موڑنے سے بھی رکوع میں چوری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں پنجوں سے دونوں گھٹنوں کو مضبوط پکڑتے تھے، اتنا مضبوط پکڑتے تھے کہ کوئی زور سے دھکا بھی دے دے تو ہاتھ نہیں چھوٹتا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری اطمینان کے ساتھ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ شریعت کہتی ہے 1 3 5 7 9 جتنا چاہے آپ پڑھو، لیکن 2 4 6 8 کی عدد میں مت پڑھو، اس لیے کہ اللہ کو یہ عدد پسند نہیں۔ اس لیے 1 نہیں تو 3 نہیں تو 5 نہیں تو 7 پوری توجہ کے ساتھ سبحان ربی العظیم پڑھنا ہے۔ مرضی چاہے سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم مرضی چاہے پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور پھر رکوع سے اٹھنے کے بعد سمع اللہ لمن حمیدہ کہنے کے بعد اطمینان سے کھڑے ہو جانا ہے۔ ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا، بہت بڑی دعا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں، ربنا لک الحمد بول لو بس کام ہو جائے گا۔ لیکن رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا چاہیے، فوراً رکوع سے اٹھتے ہی فوراً سجدے میں جانا یہ نماز میں سہو سجدہ واجب کر دیتا ہے۔ اس لیے رکوع میں جانے کے بعد رکوع سے اٹھ کر اطمینان سے کھڑے ہونا چاہیے۔ پھر جب ہم سجدے میں جاتے ہیں، عذر والے ہیں، عمر والے ہیں، موٹاپا والے ہیں، ان کو شریعت اجازت دیتی ہے کہ وہ جیسا ان کو جسم کی سہولت ہے وہ ویسا سجدہ کرے، لیکن جو جوان ہیں، جن کے اندر طاقت ہے، جن کے اندر سجدہ کرنے کی قوت ہے، وہ ایسا جائے کہ گویا کہ آپ ایسا سیڑھیوں سے نیچے اتر رہے ہیں، یعنی اپنے کھندے کو ایسا نہ جھکائیں، اپنی گردن نہ جھکائیں، اپنے دونوں ہاتھ یہاں پر رکھتے ہوئے پہلے اپنے دونوں گھٹنوں کو رکھنا ہے، پھر اپنے ہاتھوں کو رکھنا ہے، پھر ناک کو رکھنا ہے، پھر پیشانی کو رکھنا ہے، پھر اپنے پیٹ کو اور رانوں کو الگ رکھنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ ایسا ہوتا تھا کہ بکری کا بچہ بھی اگر درمیان سے گزرتا تو آرام سے بکری کا بچہ گزر کر باہر نکل جاتا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سجدے میں ہاتھ ایک دم کتے کی طرح، جو کتا اپنے منہ کے سامنے سے دونوں ہاتھ رکھ کر سجدہ کرتا بیٹھتا ہے اس طرح بھی نہیں، بلکہ اپنے کانوں کے برابر دونوں ہاتھ رکھیں اور دونوں ہاتھوں کے درمیان سجدہ کریں۔ ناک کو بھی دبائیں، پیشانی کو بھی دبائیں، ناک اٹھانے کی بھی اجازت نہیں، پیشانی اٹھانے کی بھی اجازت نہیں، اور اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو قبلے کی طرف رکھیں اور اپنے دونوں پاؤں کی انگلیوں کو خوب زمین پر دبا کر رکھیں۔ علماء کہتے ہیں کہ یہ اتنا زبردست ایکسرسائز ہے، یہ اتنا زبردست میڈیٹیشن ہے، یہ اتنا زبردست یوگا ہے کہ پوری کائنات کی ورزشیں ایک طرف اور اللہ کے سامنے سجدہ ایک طرف۔ اگر مومن صحیح معنوں میں سجدہ کرنے والا بن گیا، دن میں 5 مرتبہ 5 نمازوں میں سجدہ کرنے والا بن گیا، اللہ کی قسم اس کے جسم میں رتی برابر بیماریاں نہیں آ سکتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اور بڑے بڑے علماء اہل اللہ کو صرف یا تو بخار آئی ہے، یا تو سر میں درد آیا ہے، یا تو زکام آیا ہے، اتنی ساری بیماریوں کا جو مجمع آج انسان کے اندر گھرا ہوا ہے، یہ بیماریوں کا مجمع اس لیے گھرا ہے کہ ہم نے نماز کو جیسا پڑھنا تھا ویسا نہیں پڑھا۔ تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً سجدے میں چلے گئے۔ پھر حضرت آمینہ کہتی ہیں
کہ میں نے دیکھا میرے لال کو کہ اپنے دونوں گھٹنوں کو رکھتے ہوئے ایک ہاتھ کا وزن اس طرح رکھتے ہوئے اور دوسرا ہاتھ اس طرح مٹھی ایسا اوپر اٹھا کر جب ایسا اشارہ کیے تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ پورا کا پورا گھر نور سے بھر گیا، پورے کے پورے گھر میں اچانک اجالا آ گیا۔ میں نے روم کے بڑے بڑے بنگلے دیکھے، میں نے شام کے بڑے بڑے بنگلے دیکھے، میں نے حرا کے بہت بڑے بڑے بنگلے دیکھے۔ مجھے تعجب ہوا کہ اتنے سے چھوٹے سے گھر میں اتنا اجالا، اور اس اجالے میں بڑے بڑے بنگلے جو بڑی بڑی طاقتیں مانی جاتی تھی، اور ان سب کے بنگلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے کے برابر ہیں۔ تو یہ اشارہ تھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حکومت ہے، جو رسالت ہے، جو نبوت ہے، جو بادشاہت ہے، وہ پوری دنیا پر چلے گی۔ تو پھر حضرت آمینہ کہتی ہیں کہ میں کیا دیکھتی ہوں کہ اچانک حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک روزانہ ایک ایک نبی آتے تھے اور اس بچے کے ساتھ بیٹھ کر بات کرتے تھے، اس بچے کو دیکھتے تھے۔ اور میں کیا دیکھتی ہوں کہ روزانہ کئی سارے فرشتے آتے تھے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن میں ہنسایا کرتے تھے، کھلایا کرتے تھے۔ میں نے اچانک دیکھا کہ اچانک گھر کی چھت کھلی، آواز آئی طوفوا بہا مشارق الارض ومغاربہا، کہ ابروں کو حکم ہوا، بادلوں کو حکم ہوا، آسمان کے بادل آمینہ کے گھر میں آ گئے۔ پھر بادلوں میں سے آواز آئی اس بچے کو اٹھاؤ اور اس بچے کو پوری دنیا کا ایک چکر لگاؤ۔ تو بادل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا لیے اور پوری دنیا کا ایک چکر لگا کر پھر لا کر اپنے گھر میں رکھ دیے۔ یہ تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو پیدا ہوتے ہی اپنی پوری زمین جو ان کے صدقے میں بنی تھی، پورا کا پورا آسمان جو ان کے صدقے میں بنا تھا۔ آج مسلمان کہتے ہیں کہ نبی کی سنتوں میں نعوذ باللہ بے شرمی بے حیائی ہے، نبی کی شریعت پر چلنے کی وجہ سے ہمارا سٹیٹس مار کھاتا ہے، ہمارا بیپار مار کھاتا ہے۔ ہم نبی کی سنتوں پر چلے تو لوگ ہمیں عزت کی نظر سے نہیں دیکھتے۔ خاک میں گئی دنیا کی عزت، خاک میں گئی دنیا کی شہرتیں، خاک میں گئی دنیا کی یہ نحوستیں۔ ہم نے کیسی کیسی موتیں دیکھی ہیں کہ چند دن پہلے ہمارے ایک عالم مجھے ایک ویڈیو دکھا رہے تھے کہ ایک آدمی کار میں سفر کر رہا ہے اور اپنے ہاتھ میں خود ویڈیو بنا رہا ہے۔ 30 پر 6 سیکنڈ، 30 پر 6 منٹ بھی نہیں، 30 پر 6 سیکنڈ کا ویڈیو ایسا پکڑ رہا ہے۔ اچانک سامنے سے سواری اتنی تیزی کے ساتھ آئی کہ اتنی تیزی سے آ کر اس کی سواری کو ٹکر لی کہ وہ آدمی وہیں پر مر گیا، اسپاٹ میں مر گیا۔ بچنے کی بھی طاقت نہیں، سنبھالنے کی بھی طاقت نہیں۔ تو میرے اللہ نے اس کے موت کا ویڈیو خود اس کے ہاتھ سے بنوایا کہ میرے اللہ نے دنیا کے انسانوں کو یہ پیغام دیا کہ جس دنیا کو میں نے آج تک محبت کی نظر سے نہیں دیکھا، اس دنیا کے پیچھے پڑھ کر تم نے مجھے بیزار کیا، تم نے میرے نبی کو رلایا، تم نے اپنے ماں بہنوں کو رلایا، تم نے اپنے بھائیوں کو رلایا۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ اس زمین پر تم ہمیشہ رہو گے؟ نہیں نہیں، تمہارا اللہ اتنی طاقتور ہے، تمہارا اللہ اتنا زبردست بادشاہ ہے کہ سیکنڈ میں تمہاری جانیں لے سکتا ہے۔ سیکنڈ میں، منٹوں میں بھی نہیں، سیکنڈ میں تمہاری محنتوں پر پانی پھر جائے گا، سیکنڈ میں تمہاری بادشاہت پر پانی پھر جائے گا، سیکنڈ میں تمہارے ناروں پر پانی پھر جائے گا، سیکنڈ میں تمہاری عزتوں پر پانی پھر جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو ٹوٹتا، تھوڑی دور پانی، لیکن تیمم کرتے۔ صحابہ کہتے حضور پانی نزدیک ہے، تیمم کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے اے میرے صحابہ، مجھے بھروسہ نہیں ہے کہ میں پانی تک بھی زندہ رہ سکوں گا، اس لیے میں نے فوراً تیمم کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے لاڈلے ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ، مجھے اتنا بھی بھروسہ نہیں ہے کہ میں جو پانی پیوں گا وہ پانی میرے حلق سے نیچے اترے گا یا نہیں، مجھے بھروسہ نہیں ہے۔ اتنا تیار رہتے تھے، اتنا اللہ کے پاس جانے کے لیے تیار رہتے تھے، لیکن مسلمان کیا ہو گیا نہیں معلوم۔ اللہ کا بندہ، نبی کا امتی،
خود اللہ پر ایمان لایا ہے، نبی پر ایمان لایا ہے۔ اللہ کہتے ہیں میرے بندے تجھے بڑی بڑی جو عمارتیں ہیں، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، کہ بڑے بڑے لوہے کے گھر بنا لے اور بڑے بڑے لوہے کے قفل بنوا لے اور اندر جا کر چھپ جا، کائنات میں کہیں بھی چلے جا، لیکن تجھے موت ہرگز چھوڑ نہیں سکتی۔ تجھے موت آ کر ضرور پکڑے گی۔ جب موت پکڑے گی، رگ رگ سے روح نکالا جائے گا، ایک ایک قطرے ایک ایک رگ سے روح کھینچا جائے گا، اتنا تڑپے گا، اتنا تڑپے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک کانٹے دار ڈھالی جس میں چاروں طرف سے کانٹے ہی کانٹے ہیں، اگر وہ ڈھالی کوئی نگل جائے تو اسے پورے لوگ پکڑ کر کھینچ رہے ہیں، جس کی وجہ سے انتڑیاں اور پیٹ کی رگیں اور پیٹ کا سب کچھ پھاڑتا ہوا منہ میں سے باہر آ رہا ہے، تو جتنا درد ہوتا ہے اس سے زیادہ درد ہوتا ہے جب موت کا فرشتہ، جب ملک الموت انسان سے روح نکالتا ہے۔ کیوں بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیا ضرورت تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ رات کا اندھیرا، حضرت امی عائشہ کہتی ہیں میں نے اچانک اٹھ کر دیکھا کہ میرے لال، میرے محمد، میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بازو بستر میں نہیں ہیں۔ اچانک گھبراتی ہیں، گھبرا کر اٹھتی ہیں، کبھی گھر میں تلاش کرتی ہیں، گھر کھول کر مسجد میں تلاش کرتی ہیں، باہر تلاش کرتی ہیں، کہیں کہیں رات میں تلاش کرتی ہیں۔ کیا دیکھتی ہیں کہ جنت البقیع کا جو رستہ ہے وہ صاف ہے، جو دروازہ اس زمانے کا جیسا دروازہ تھا وہ کھلا ہوا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے صدقے پوری کائنات بنی، وہ قبر کے سامنے بیٹھ کر رو رہے ہیں، آنکھوں میں سے آنسو ہیں، آنکھوں میں سے آنسو نکل رہے ہیں۔ رات کا اندھیرا، سارے لوگ میٹھی نیند میں ہیں، لیکن میرے نبی ہاتھ اٹھا کر اپنی امت کو رو رہے، اپنی امت کے لیے رو رہے ہیں۔ باپ جب مرتا ہے تو اپنے بچوں کو یاد کرتا ہے، اپنی بیوی کو یاد کرتا ہے، اپنی جائیداد کو یاد کرتا ہے، اپنے اپنوں کو یاد کرتا ہے، لیکن میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب روح نکل رہی تھی تو انہوں نے اپنے بیٹے حسن نہیں، اپنے بیٹے حسین نہیں، اپنی بیٹیاں، اپنی 4 بیٹیاں اور اپنی بیویاں، اپنے خاندان، کسی کو بھی نہیں یاد کیے۔ موت کا آخری وقت تھا، رگ رگ سے روح نکل رہی تھی، اس وقت بھی اگر کسی کو یاد کیے ہیں تو وہ مجھے اور آپ کو یاد کیے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی سے اشارہ کر کے بتایا کہ پوری کائنات پر صرف اور صرف میرے اللہ کی بادشاہت ہے، کہ میرے اللہ کے فیصلے چلیں گے، میرے اللہ کی مرضی چلے گی۔ اسی لیے آج مسلمان صرف بول رہا ہے کہ ہماری بے عزتی ہو رہی ہے، ہمارا کچھ بھی مقام نہیں، ہماری شان نہیں، ہماری عظمت نہیں، سب کچھ ہمارا چھین لیا گیا، ہم برابر نہیں، وہ برابر نہیں، ہماری باتوں میں ہماری عمر کٹ رہی ہے۔ میرا اللہ کہتا ہے میرے بندے گھبرانے کی ضرورت نہیں، جو شان، جو عزت میں نے تیرے نبی اور تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور مسلمانوں کو دیا تھا، وہی عزت، وہی بادشاہت، وہی مقام، وہی رفعت پھر بھی دینے کے لیے تیار ہو، لیکن میرے بندے شرط ہے ادخلوا فی السلم کافہ، کہ دین میں مکمل داخل ہو جا، مکمل مسلمان بن جا، مکمل مومن بن جا، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے نہ جا، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے ہاتھ مت اٹھا، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے اپنا سر مت جھکا، تو دیکھتا جا کہ تیری عزت تیرا اللہ کیسا بڑھائے گا۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوتے ہی فوراً سجدہ کیے، فوراً اپنے ہاتھ سے اشارہ ایسا کرنے لگے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرق و مغرب کا سفر کرایا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی روزانہ گھر میں تشریف لاتے تھے، روزانہ فرشتے آتے تھے، روزانہ فرشتے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسایا کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلایا کرتے تھے۔ سوچ کر دیکھو کتنی بڑی ہستی ہے، اللہ کی قسم زندہ رہتے ہوئے سمجھنا مشکل ہے، لیکن ہم ایمان لانا غیب پر ہے۔ جب موت آئے گی، جب موت کا آخری وقت آئے گا، جب آسمان کے دروازے کھلیں گے، جنت اور جہنم نظر آئے گی، فرشتے نظر آئیں گے،
اللہ کی بادشاہت نظر آئے گی، اس وقت آدمی کہے گا کہ اے اللہ ربنا، اے میرے رب، ابصرنا، میں نے دیکھ لیا ہے، وسمعنا، میں نے سن لیا ہے، فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، کہ اللہ ایک بار دنیا میں بھیج دے، نیک بن کر آؤں گا۔ اللہ کہیں گے اولم نعمرکم، کیا میں نے تجھے زندگی نہیں دی تھی؟ کیا میں نے تجھے 50 سال، 60 سال، 100 سال نہیں دیے تھے؟ ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کیا میرا کلام تیرے سامنے نہیں تھا؟ کیا مسجدیں میری تیرے سامنے نہیں تھی؟ کیا بیان کرنے والے بیان نہیں کرتے تھے؟ کیا سمجھانے والے نہیں سمجھاتے تھے؟ میرے نبی کی باتوں کو تو نے ٹھکرایا، میری باتوں کو تو نے ٹھکرایا۔ آج موبائل کی آواز کو سن کر، موبائل کی رنگ ٹون کو سن کر جلدی بھاگنے والا اسپیکر سے اذان کو سن کر بھی آنے کے لیے تیار نہیں، تو سمجھ لو ہم نے کہاں تک اللہ کی باتوں کی عزت دی ہے۔ یہ اللہ کا قانون ہے، اللہ ہر ایک کو دنیا میں نہیں دیتے بدلہ، اللہ کا قانون ہے۔ مالک یوم الدین، یہاں حضرت حسین کو بھی شہید کیا گیا، یہاں حضرت عمر کو بھی شہید کیا گیا، یہاں حضرت عثمان کو بھی شہید کیا گیا۔ اللہ اکبر، حضرت عثمان تو بوڑھے تھے، تاریخ بھول گئے، مسلمان بھول گئے، 80 سال کے بوڑھے حضرت عثمان 40 دن سے زیادہ ہو گیا تھا، خود اپنے گھر میں قیدی کی طرح قید تھے، 40 دن ایک قطرہ بھی منہ میں نہیں گیا، دشمنوں نے گول گھیرا ڈال لیا تھا، اور ایک مرتبہ حضرت عثمان نے حضرت علی کو پیغام بھیجا کہ علی بہت زیادہ پیاس لگ رہی ہے، ہو سکے تو تھوڑا پانی بھجوا دینا۔ کون عثمان؟ پوری کائنات کے سب سے بڑے مالدار، آج تک ان کے جیسا مالدار نہیں آیا اور قیامت تک نہیں آئے گا۔ آج بھی مکۃ المکرمہ میں جو بڑی عمارت سامنے نظر آ رہی ہے، وہ سب حضرت عثمان کے مال غنیمت سے آج بھی خرچ ہو رہا ہے، آج بھی ان کا اکاؤنٹ کھلا ہوا ہے، آج بھی ان کے کھجور کے باغات ہیں۔ اتنے بڑے سردار، اتنے بڑے اللہ کے ہمارے نبی کے خلیفہ، میرے نبی کے 2 بیٹیوں کے داماد حضرت علی رضی فوراً لوٹے میں پانی بھرے اور اس طرح پھینکے گھر میں، تو فوراً دشمن نے تیر پھینکا کہ تیر لگتے ہی پورا کا پورا پانی نیچے چلا گیا۔ 40 دن، رمضان کے 12 گھنٹے ہمارے سے برداشت نہیں ہوتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے حضرت عثمان، اللہ نے اور اللہ کے نبی نے ہم سب کو آنکھیں کھول کر بتایا کہ جس دنیا کے لیے تم جیتے ہو وہ بڑی ظالم ہے، وہ بڑی غدار ہے، جس کے لیے تم جیتے ہو، جس کی خواہشات تم پورے کر رہے ہو، وہ بڑی ظالم ہے۔ جب اچھی رہتی ہے تو تمہارے ساتھ رہتی ہے، جب دشمن بن جاتی ہے تو اپنے بھی ساتھ نہیں دیتے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آخری دن تھا، دنیا سے جانے کا آخری وقت تھا، لنگی میں تھے، سوئے ہوئے تھے، اچانک اٹھے، کہنے لگے نائلہ پیجامہ لے کر آؤ، شری لے کر آؤ۔ تو حضرت نائلہ نے کہا میرے حضور کیا بات ہے؟ چہرے پر مسکراہٹ ہے، اچانک پیجامہ لانے کی بات کر رہے ہیں۔ تو حضرت عثمان نے کہا نائلہ ابھی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عثمان 40 دن سے بھوکے ہو، میں نے افطار کا انتظام تمہارا جنت میں کروایا ہے، جلدی آ جاؤ، ہم سب مل کر جنت میں افطار کریں گے۔ حضرت عثمان نے کہا نائلہ میرا وقت جانے کا نزدیک آ گیا ہے، جلدی جلدی میرا پائجامہ لاؤ۔ تو فوراً شری پہن لیے، لنگی اٹھا کر رکھ دیے۔ علماء کہتے ہیں کہ موت کے وقت ان کے اوپر حملہ ہونے والا تھا، ان کو شہید کرنے والے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا کہ عثمان تم کو بے رحمی سے مارا جائے گا، تو اس ڈر سے کہ کہیں میرا سطر کھل نہ جائے اس لیے فوراً شری پہن لیے تاکہ لنگی میری کھل نہ جائے۔ مرنے کے وقت میں بھی شریعت پر عمل ہے، اور فوراً اندر سے باغی کودنے لگے۔ اندر آئے تو حضرت عثمان روزے کی حالت میں تھے، قرآن کھلا ہوا تھا، قرآن پڑھ رہے تھے۔ حضرت نائلہ بیٹھی ہوئی تھی تو سب سے پہلے حضرت ابو بکر کے بیٹے حضرت عبد الرحمن فوراً کالر پکڑ کر مارنے کے لیے آئے۔ تو حضرت عثمان نے کہا تمہارے ابا زندہ ہوتے تو تم یہ کام نہ کرتے، تو یہ بات سننا تھا۔ عبد الرحمن پیچھے ہٹ گئے، ڈر کے فوراً پیچھے ہٹ گئے۔ دشمنوں نے اتنا دشمنی بھر دی تھی دماغ میں
کہ وہ حضرت عثمان کو مارنے کے لیے آ گئے تھے، تو حضرت عبد الرحمن فوراً ڈر کر پیچھے ہٹ گئے، تو دشمن نے سیدھا آ کر ایک لوہے کا برچہ لے کر بھیجے پر اتنا خراب مارا کہ خون نکل کر قرآن پر پڑنے لگا۔ آج بھی وہ قرآن میوزیم میں موجود ہے۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن له عابدون، جو رنگ ہے وہ اصل رنگ تو اللہ کا رنگ ہے۔ اس آیت پر حضرت عثمان کا خون پڑا، حضرت عثمان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، تو حضرت نائلہ فوراً بیوی تھی، کہنے لگی بوڑھے ہیں، بوڑھے کو پر تو بھی رحم کرو، تو فوراً حضرت عثمان بے ہوش ہو کر نیچے گرنے لگے۔ تاریخ کی کتابوں میں جب بھی پڑھتا ہوں آنکھوں میں سے آنسو نکلتے ہیں کہ دشمنوں نے پھسلیوں پر چڑھ کر کودنا شروع کیا، پھسلیوں پر کودتے رہے، یہ پھسلیاں ٹوٹنے کی آوازیں بھی آ رہی تھیں، لیکن دشمنوں کو سکون نہیں ملا۔ ایسے دشمن ہیں مسلمانوں کے، ایسے غدار ہیں آج بھی دنیا میں، جو مسلمانوں کو 24 گھنٹے برباد کرنا چاہتے ہیں، نقصان کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت نائلہ نے فوراً جا کر اسے ٹھیلنے کے لیے اپنے دونوں ہاتھ بڑھائی، تو دوسرے نے اتنا زور سے تلوار چلایا کہ پوری کی پوری انگلیاں کٹ کے نیچے گر گئی۔ بیوی پر بھی رحم نہیں، عورت پر بھی رحم نہیں کیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کہ بچیوں پر ہاتھ نہیں اٹھانا، عورتوں پر ہاتھ نہیں اٹھانا، بوڑھوں پر ہاتھ نہیں اٹھانا، جو ہار مان لے اس پر ہاتھ نہیں اٹھانا، یہ میرے نبی کی تعلیمات ہیں، دنیا کی تعلیمات ہیں، اپنے لیے سب کچھ جائز ہے۔ لیکن حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کٹ گئے تو حضرت نائلہ کے آنکھوں میں آنسو تھے۔ حضرت عثمان شہید ہوئے تو حضرت عثمان کی لاش ایک دن تک پڑی رہی، دشمنوں نے اٹھانے بھی نہیں دیا۔ حضرت علی اور چند صحابہ ہمت کر کے اٹھا کر فوراً لے جا کر جنت البقیع میں دفن کرنے لگے، تو دشمن وہیں بھی آ گئے، کہنے لگے جنت البقیع میں ہم دفن کرنے نہیں دیتے، قبرستان کے باہر دفن کرو، قبرستان میں دفن کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو دشمنوں کی بات تھی، ظلم تھا، اس لیے 15-16 آدمی، 40-50 آدمی نماز پڑھے، لے جا کر حضرت عثمان کو قبرستان کے باہر دفن کر دیے۔ لیکن اللہ کی قسم، جو گئے ان سے پوچھو کہ جنت البقیع میں آج سب سے بیچ میں اگر کسی کی قبر ہے تو وہ حضرت عثمان کی ہے، حضرت عثمان کی ہے۔ کسی کی قبر پہچاننے نہیں ہوتا، سب قبریں برابر ہیں، لیکن حضرت عثمان کی قبر پر اللہ کی قسم میں نے کئی مرتبہ ان آنکھوں سے دیکھا ہے، ہزاروں لوگ کھڑے ہو کر وہاں کچھ نہ کچھ پڑھتے رہیں گے۔ حضرت عثمان کی قبر ایک دم بیچ میں ہے۔ کیا کر سکتے ہیں؟ جسے اللہ پسند کرتا ہے، جسے اللہ محبت کرتا ہے، جسے اللہ پیار کرتا ہے، اسے دنیا کیا کر سکتی ہے، دنیا کے لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ تو یہ دنیا کا معیار ہے، یہ دنیا کی عزتیں ہیں۔ تو اللہ نے کہا مالک یوم الدین، میرے بندے دنیا کی عزتوں میں پڑھ کر دھوکے میں نہ آ جانا، یہ سب ایک دھوکہ ہے کہ تیرے مرتے ہی تجھے چھوڑ دیں گے، دوسروں کو پکڑ لیں گے، تیری بیوی تجھے چھوڑ دے گی، تیری بچے تجھے بھول جائیں گے، تیرا خاندان تجھے بھول جائے گا، تو تھا یا نہیں وہ بھی یاد نہیں رہے گا۔ حضرت علی رضی قبر کے پاس گئے، کہنے لگے یا اہل القبور کیف حالکم، اے قبر والوں کیا حال ہے؟ تو قبروں سے کچھ بھی آواز نہیں آئی، تو حضرت علی رضی نے کہا تمہارا تو یہ حال ہے کہ قبر سے آواز باہر نہیں آ رہی ہے، لیکن تمہارے گھروں کا حال قسمت اموالکم، کہ تمہارے بچے تمہارے مالوں کو بانٹ رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، جھگڑے کر رہے ہیں، زوجت ازواجکم، تمہاری بیویاں دوسرے نکاح کر رہے ہیں، لیکن تمہارے مرنے کا حال بھی ان کو پتہ نہیں۔ تو یہ ہے دنیا کا معیار، یہ ہے دنیا کی شہرتیں، یہ ہے دنیا کی عزتیں۔ تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ تعلیم دی کہ میرے امتیوں چند دن کی زندگی ہے، بس گزرنے والی ہے، گزار دو، لیکن اللہ کو کبھی بھی ناراض نہ کرنا، میری سنتوں کو کبھی بھی نہ چھوڑنا، چاہے کوئی پسند کرے یا پسند نہ کرے، تم میری سنتوں پر چلنا، چاہے تمہیں کوئی محبت کرے یا نہ کرے، تمہیں میری سنتوں پر چلنا، چاہے تمہیں کوئی ساتھ دے یا نہ دے، تم میری سنتوں پر چلنا، کبھی بھی میرے اللہ کو نہ چھوڑنا، کبھی بھی میری سنتوں کو نہ چھوڑنا، تو تم دیکھو گے دنیا تو ختم ہونے والی ہے، آخرت ہمیشہ کی زندگی ہے۔ دنیا کی چند روزہ زندگی زندگی کے واسطے ہم آخرت کی زندگی برباد کرنا یہ عقل مندی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم دیکھو گے میدان حشر میں جب میدان سج جائے گا،
جب کائنات کے پورے انسان کھڑے ہو جائیں گے، اللہ کا عرش آ جائے گا، اللہ آ جائیں گے، جنت آ جائے گی، جہنم آ جائے گی، تو تم دیکھو گے کہ اللہ تمہاری کیسی کیسی عزتیں بڑھائے گا۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو آخری سانس تک اللہ کے سچے بندے اور نبی کے سچے امتی بن کر جینے کی اور مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ اللہ سے قریب ہونا بہت آسان ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ آسان اگر کوئی کام ہے تو وہ اللہ سے دوستی ہے، بہت آسان ہے اللہ سے دوستی۔ اللہ خود کہتے ہیں میرے بندے دور دور جانے کی ضرورت نہیں، تو بیٹھے بیٹھے اپنے جسم کو دیکھ لے کہ تیرے اللہ نے کتنا زبردست تجھے بنایا ہے، تو تجھے سمجھ میں آ جائے گا، تو میری دوستی اور تیری دوستی پکی ہو جائے گی۔ ہم محبت کریں یا نہ کریں لیکن اللہ محبت کرے، اس لیے اللہ سے دوستی بہت آسان ہے۔ آسان طریقہ ایک یہ ہے، اپنی زبانوں پر ذکر رکھو، استغفر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جز اللہ عنا محمد علیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ 2 ہفتے سے ایک ذکر بتا رہا ہوں، اللہ کے واسطے وہ ذکر پابندی سے پڑھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بول رہا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن، اللہ کو 2 ذکر بڑے پسند ہیں، ثقیلتان فی المیزان، نیکیوں کے ترازو میں بڑے وزندار ہیں، خفیفتان علی اللسان، زبان پر بہت ہلکے ہیں، سبحان اللہ وبحمدہ، ایک سبحان اللہ العظیم۔ 2 یہ 2 ذکر ایسے ہیں جو کائنات کا ذرہ ذرہ پڑھتا ہے، درخت، چرند پرند، جانور، سب کچھ اللہ کا ذکر یہی کر رہے ہیں، سب کو روزی اسی کی وجہ سے دی جا رہی ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس ذکر کو پابندی سے پڑھیں۔ تو اس ہفتے کا ذکر یہ ہے کہ آج کل پھر بھی یہ خبریں آ رہی ہیں کہ بیماریاں پھیل رہی ہیں، بیماریاں پھر بھی پھیلنے کی خبریں آ رہی ہیں۔ ہم پہلے ہی سے تیاری کریں، ہم پہلے ہی سے تیاری یہ ہے کہ ہم پاک صاف رہیں، وضو کے ساتھ رہیں۔ وضو یہ سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ کوئی بھی آدمی بغیر وضو کے جاتا ہے تو فرشتے باہر بازو ہٹ جاتے ہیں، لیکن جب کوئی بھی آدمی دکان میں، گھر میں، روڈ میں، کہیں پر بھی ہو، جب وضو کے ساتھ ہے تو فرشتے ہمیشہ اس کے ساتھ رہتے ہیں۔ تو وضو یہ سب سے بڑا ہتھیار ہے، وضو کے ساتھ رہنا ہے۔ تو وضو یہ پاکی صفائی کا سب سے اہم ذریعہ ہے، اور ساتھ ہی ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ سب سے زیادہ پڑھنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، ایک مرتبہ پڑھ لینے سے اللہ 90 پر 9 بیماریوں سے بچاتے ہیں۔ کتنی بیماریوں سے؟ 90 پر 9 بیماریوں سے بچاتے ہیں۔ اور ایک عادت ہمارے اندر سے ختم ہوتی آ رہی ہے کہ ہم صدقہ کرنا چھوڑ رہے ہیں۔ اس لیے روزانہ دکان جانے سے پہلے، کام کو جانے سے پہلے، جاب کو جانے سے پہلے اپنے گھر میں کوئی ڈبہ وغیرہ رکھیں اور اس میں پیسے گنے نہیں، اندازہ نہیں، گن کر نہیں، جتنا آپ کے جیب میں ہے اٹھائیں، اٹھا کر ڈبے میں ڈال دیں اور نیت کرتے ہوئے جائیں کہ اللہ میری کمائی میں برکت عطا فرما، مجھے باہر جا رہا ہوں، مجھے صحیح سالم گھر کو واپس آنے کی توفیق عطا فرما، میرے بچوں کو بچا لے، میری بیوی کو بچا لے، میرے ماں باپ کو بچا لے، میرے بیپار کو بچا لے۔ یہ نیت کرتے ہوئے صدقہ گھر میں ڈالتے ہوئے جائیں۔ اللہ کی قسم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صدقہ 70 بلاؤں کو روکتا ہے۔ سب سے بڑی بلا بغیر کلمے کی جو موت ہے، اللہ اس سے بھی بچا کر کلمے کی موت دے دے صدقے کی برکت سے۔ اس لیے اللہ کو گن گن کر دیے تو اللہ بھی گن گن کر دیں گے۔ اس لیے آپ کے جوب میں جتنا اٹھائے ڈال دیے، نیت کرتے ہوئے چلے جائیں، انشاءاللہ آپ ضرور اس کا اثر دیکھیں گے کہ گھر کو ضرور واپس آئیں گے عافیت کے ساتھ۔ آپ کے بیپاروں میں نفع ہوگا، آپ کی کمائیوں میں نفع ہوگا، آپ کو اللہ بیماریوں سے بچائے گا۔ اس لیے 2 کام یہ ہفتے کے ضرور کریں، ایک لا حول ولا قوت الا باللہ پابندی سے پڑھیں، دوسرا کام ہے سبحان اللہ، یہ دوسرا کام ہے صدقہ نکالیں، باقاعدہ روزانہ صدقہ نکالیں، اپنی عادت ڈال لیں۔ اگر بھول گئے ہیں تو گھر میں فون کر کے بول دیں کہ کچھ نہ کچھ پیسے اٹھا کر اس ڈبے میں ڈال دیں، یا تو دکان وغیرہ میں کوئی ڈبہ ہے اس میں ڈال دیں، لیکن صدقے کی عادت اپنے اندر نکالنے کی کوشش کریں، اپنے اندر بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو 2-3 ہفتوں سے ایک بات بتانا تھا لیکن بتا نہیں سکے۔ ہمارے جو قادر بادشاہ بھائی ہیں نالیوں والے، ان کے اوپر خواہ مخواہ کی تہمتیں لگائی جا رہی ہیں کہ انہوں نے
پیسے وغیرہ لے کر انہوں نے اپنے جو حکومت کا جو انہوں نے جو سیٹ میں انہوں کھڑنا تھا وہ سیٹ انہوں نے پیسے وغیرہ لے کر بازو آ گئے تھے، اس لیے گاؤں پورا ان کے بارے میں مشہور ہو رہا ہے۔ اس لیے اللہ کے واسطے میں بار بار کہتا ہوں کہ کوئی بھی بات بغیر تحقیق کے، بغیر ریسرچ کے پھیلانا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے واسطے کہتا ہوں، اگر ہم کسی کی عزت کو اچھال رہے ہیں تو تھوڑی دیر بیٹھیں اور یہ بھی سوچ لیں کہ میرے گھر میں بھی ہوں، میرے بچے بھی ہیں، میری بیوی بچے بھی ہیں، میرا خاندان بھی ہے۔ اللہ کہتے ہیں کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے۔ اس لیے کبھی بھی کسی کے بارے میں غلط افواہ نہ کریں۔ جب ہماری مسجد کے اور گاؤں کے بڑے بڑے لوگ جا کر ان سے بات کیے تو انہوں نے عزت دے کر، بڑوں کی عزت دے کر انہوں نے اپنی بات، اپنی جو بھی ان کی سیٹ تھی، جو بھی ان کا جو رجسٹریشن تھا، انہوں نے واپس لے لیا ہے۔ اس لیے ان کے بارے میں غلط افواہیں مت پھیلائیں، اور جمعہ کے بعد بھی اس کے بارے میں تذکرہ نہ کریں۔ جمعہ کا دن اچھا دن ہے، اللہ کا بہت پسندیدہ دن ہے۔ جو بھی ہے مسجد میں ہی ختم کر کے جائیں، باہر جانا، اس کے بارے میں بات کرنا، تبصرے کرنا، یہ مسلمان کی شان نہیں۔ میں ہر جمعہ آپ سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ ہم ایک ہو جائیں، ہم نیک ہو جائیں تو اللہ کی قسم کوئی ظالم، کوئی بھی دنیا کی طاقتیں ہمیں کچھ نہیں کر سکتی۔ اس لیے سب ایک ہونے کی کوشش کریں، ایک بننے کی کوشش کریں، بڑوں کی عزت کریں، بڑوں کی قدر کریں، بڑوں کے پیچھے چلے، بڑوں کے مشورے سے چلے۔ آپ واقعتاً آپ ٹیلنٹ والے ہیں، آپ صلاحیت والے ہیں، آپ ہنر والے ہیں، آپ عقل والے ہیں، ہم مانتے ہیں کہ بے شک آپ عقل والے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا البرکۃ مع اکابرکم، کہ تمہارے مال میں، تمہاری زندگی میں، تمہاری ہر چیز میں برکت چاہتے ہو تو اپنے ساتھ بڑوں کو رکھو۔ جب بڑوں کو رکھو گے تو برکتیں آئیں گی۔ اس لیے ہم بھی انسان ہیں، مسجد والے بھی انسان ہیں، گاؤں والے بھی انسان ہیں، ہر ایک سے غلطی ہو۔ کون ہے ہاتھ اٹھاؤ، ہاتھ اٹھا کر یہ کہو کہ آج تک میں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ ہر ایک سے غلطی ہوتی ہے، لیکن غلطیوں کو معاف کر کے چلنا یہ مسلمان کی شان ہے۔ اس لیے اللہ کے واسطے قدر و شرم کے بارے میں ایسی باتیں نہ کریں۔ کئی ہفتوں سے وہ پریشان ہیں کہ ان کے بارے میں غلط سلط خبریں پھیلائی جا رہی ہیں۔ اس لیے اللہ کے واسطے اپنی بات واپس لیں، اور اسی طرح مسجد کے چندے کے لیے آئے ہیں، اور اسی طرح ایک بچے کا ایکسیڈنٹ بھی ہوا ہے، وہ دونوں بھی آئے ہیں، جاتے ہوئے اپنی اپنی طاقت کے برابر دیتے ہوئے جائیں۔ اللہ آپ کے علم میں، اللہ آپ کے مال میں، آپ کی زندگی میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بڑا سنگم ہے یہ علم اور انوار نبوت کا، یہاں سے فیض ملتا ہے شریعت کا، طریقت کا۔